آج پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ آئیں گے تو پتہ چلے گا کتنا درس سمجھ آ رہا ہے لوگوں کو. لوگ کم ہو گئے یعنی درس ڈیفیکلٹ ہے, سمجھ نہیں آ رہا ہے. لوگ بڑھ گئے یعنی کہ سمجھ آ رہا ہے, سب اٹینڈنس دے. اسٹارٹ. اوکے. اعوذ باللہ من نفسی ومن الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. بریفلی سمرائز کرتے ہیں کل کیا ہمارا ڈسکشن ہو رہا تھا. ہمارا ڈسکشن یہ تھا کہ اگر دو اینٹیٹیز ہیں, دو چیزیں ہیں, اور دونوں کے اندر سب کچھ سیم ہے, سب کچھ کامن ہے, مالیکیولز, اسپیس, ٹائم, کیپیسٹی اور اس کے صفات سب کچھ اگر سیم ہے تو بیسیکلی وہ ایک ہی چیز ہے, دو چیز نہیں ہے. پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ کیوں یہ ممکن نہیں ہے کہ دو خدا ہو, یہ خدا کے پاس 50% نالج ہو, یہ خدا کے پاس 50% نالج, یا یہ خدا کے پاس 50% قدرت ہو اور یہ خدا کے پاس 50% قدرت, یا یہ خدا کے پاس 50% حیات ہو اور یہ خدا کے پاس 50% حیات ہو. یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ڈیپینڈنسی آ جاتی ہے, اور ڈیپینڈنسی کا مطلب ہے کہ وہ آلمائٹی جو ہم کہتے ہیں پوری قدرت رکھنے والا خدا نہیں ہو سکتا ہے. آج ہم دو ٹاپک کور کرنے کی کوشش کریں گے. ایک ٹاپک تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے تو میں ایم ناٹ شیور میں اسے ٹچ کروں یا نہیں کروں, تو پہلے ہم ایک دوسرا ٹاپک کور کرتے ہیں. اگر وہ سننے کے بعد لگتا ہے کہ ہاں آپ لوگ کو ایزیلی سمجھ آ رہا ہے تو پھر ہم دوسری ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں, ورنہ پہلے ٹاپک کو ہی کلیئرلی ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے ایک مثال کے ساتھ شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں سمپل مثال دیتا ہوں, وہ سمجھ لیتے ہیں, پھر اس کو دھیرے دھیرے سالو کرتے ہیں. اور یہ گلاس بہت کام آتے ہیں. آپ لوگ پانی پینے کے لیے یوز کرتے ہیں, میں دوسرے بہت سارے کام کے لیے یوز کرتا ہوں. اور اوپر اس کو ہائیسٹ پوزیشن پہ, ماہ رمضان میں سب سے ہائی پوزیشن پہ. چلے دو گلاس یوز کرتے ہیں ایز اے سیمپل. پہلے ایگزامپل دے رہا ہوں, دھیان سے سنیے. اگر میں کہتا ہوں کہ علی نے رضا کو پیسے دیے, مان لیجئے یہ پیسے $100. میں کہتا ہوں علی نے رضا کو $100 دیے ہیں, تو یہ بات ہمارے کلیئرلی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہاں بھائی علی نے رضا کو $100 دیے. اب یہاں پر کتنے چیز موجود, ایک ہمارے پاس علی ہے, ایک ہمارے پاس رضا ہے, اور ایک ہمارے پاس $100. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہونا چاہیے تو تینوں چیزوں کو پریزنٹ ہونا ضروری ہے. علی کا پریزنٹ ہونا ضروری ہے, علی ہوگا تو وہ پیسے دے گا. پیسوں کا ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر پیسے ہے تو وہ دے سکے گا. اور یہاں رضا کا ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ اگر رضا نہیں ہے تو علی رضا کو پیسے کیسے دے گا. تو اگر رضا نہیں ہے تو کیا میں کہہ سکتا ہوں علی نے رضا کو پیسے دیے؟ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ رضا نہیں ہے. تو جب بھی ہم لینے اور دینے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں تین چیزیں آتی ہیں. ایک دینے والا, دوسرا لینے والا, تیسرا وہ چیز جو ہم دے رہے ہیں. تو اسی لیے ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تین چیزیں کنیکٹڈ ہے. اب آئیے یہی بات ہم خدا کو لے کر دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں خدا نے انسان کو وجود دیا ہے. صحیح ہے یا نہیں؟ خدا نے انسان کو وجود دیا ہے. پہلے وجود نہیں تھا انسان کے پاس, خدا نے اسے وجود دیا ہے. تو اب یہاں پر ہمیں تین چیز کی ضرورت ہے, ایک وجود اور ایک انسان. یہاں تک سمجھ آئی بات؟ اب یہاں سے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, اس لیے دھیان سے سنیں. اگر خدا انسان کو
وجود دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وجود دے گا تو انسان وجود میں آئے گا. اس سے پہلے انسان ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. اگر انسان نہیں ہے تو کیا میں کہہ سکتا ہوں خدا نے انسان کو وجود دیا؟ کیونکہ اگر انسان ہے یعنی وہ وجود رکھتا ہے، تو اگر انسان آلریڈی وجود رکھتا ہے تو پھر خدا انسان کو کیا دے رہا ہے؟ ہو گیا تھوڑا ڈیفیکلٹ. اگر خدا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا انسان کو وجود دے رہا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ لینے والا بھی ہونا چاہیے نا. اگر میں کچھ دے رہا ہوں تو سامنے لینے والا بھی چاہیے. اگر لینے والا نہیں ہے تو میرا دینا معنی ہی نہیں رکھتا. تو اگر خدا وجود دے رہا کسے؟ انسان کو، تو انسان اگر نہیں ہے تو وجود لے گا کیسے؟ تو ہم کہیں گے انسان ہے اور وجود لے رہا ہے. جب ہم کہہ رہے انسان ہے تو معنی یہ ہوا کہ انسان وجود رکھتا ہے. کب ہو سکتا ہے میں کہوں گا انسان موجود ہے، یعنی وہ ایگزسٹ کرتا ہے. اگر انسان ایگزسٹ کرتا ہے تو یہ جو خدا دے رہا ہے ایگزسٹنس یا وجود، یہ تو معنی ہی نہیں رکھتا. یہ تو پہلے سے وجود رکھتا ہے، تو پھر خدا کیا دے رہا ہے؟ تو ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے خدا کو لے کر کہ خدا جب انسان کو خلق کرتا ہے، اسے وجود دیتا ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہیں، خدا ہے اور وہ ہمیں وجود دے رہا ہے تو ہم لے رہے ہیں. جبکہ ایسا پروسیسنگ نہیں ہوتا ہے خدا کی نظر میں. خدا کی نظر میں کس طرح پروسیسنگ ہوتا ہے کہ خدا جب وجود دے رہا ہے تو یہاں کوئی نہیں ہے. جب وجود آتا ہے تو یہ وجود میں آتا ہے. دیٹ مینس وجود دینے کے ٹائم پر ریسیونگ پارٹی نہیں ہوتی ہے، ورنہ ریسیونگ پارٹی اگر ہے وجود دے رہے ہیں، اٹ ڈزنٹ میک سینس. فلاسفی کانسیپٹ ہے جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ گلاس، یہی گلاس، ایگزیکٹ یہی گلاس میرے لیفٹ ہینڈ میں آلریڈی ہے، کیا آپ دوبارہ یہی گلاس میرے لیفٹ ہینڈ میں دے سکتے ہیں؟ کیونکہ آلریڈی میرے ہاتھ میں ہے تو آپ دیں گے، اٹ ہیز نو میننگ اینڈ سینس. آلریڈی میرے ہاتھ میں ہے، آپ اور دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں؟ یہی گلاس، وہ تو آلریڈی ہے میرے پاس. تو انسان اگر ہے تو اس کے پاس تو وجود آلریڈی ہے، تو خدا پھر سے وجود دے گا، اٹ از پوائنٹ لیس. تو اسی لیے کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں خدا انسان کو وجود دیتا ہے، یعنی خدا انسان کو ایجاد کرتا ہے، یعنی کریٹ کرتا ہے. یعنی یہ کہ خدا ہے اور کچھ بھی نہیں. اور خدا جب کہتا ہے ہو جا تو وہ وجود آتا ہے اور انسان کریٹ ہوتا ہے. تو ریسیونگ سائڈ پر کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اگر یہ پیسہ ہوتا، ہم کہتے ہیں علی نے رضا کو پیسہ دیا، تو پیسے کا ٹرانزیکشن ہونے کے لیے دو کنیکشن کی ضرورت ہے، سینڈنگ کنیکشن اینڈ ریسیونگ کنیکشن. تب جا کے ہم کہتے ہیں کہ پیسہ ٹرانسفر ہوا ہے. لیکن وجود میں دو کنیکشن ضروری نہیں ہے، صرف سینڈنگ کنیکشن ضروری ہے. جب سینڈنگ کنیکشن ہوتا ہے تو یہ وجود میں آتا ہے. دیٹ مینس ہم خدا کا ایکشن ہے، ہم خدا سے الگ اینٹیٹی نہیں ہے. یعنی ایک وجود خدا کا ہے اور سائڈ میں ہمارا وجود ہے. ایسا اگر ہم سوچ رہے ہیں تو غلط ہے. پھنس گئے نا؟ ہاں، یہاں بہت بڑا چکر ہے. اسی لیے انسان جو یہ سوچتا ہے کہ میں ہوں، خدا ہے اوپر بیٹھ کر مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں جو ایکشن کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے، فرشتے دیکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے. ایسے مت سوچے کہ خدا ہے اور میں بھی ہوں. میں نہیں ہوں، میں خدا کا ایکشن ہوں. کیسے؟ ایسے. پہلے سمپل ایگزامپل، پھر تھوڑا ایڈوانس ایگزامپل جہاں آپ بھی میرے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں گے. میں یہ نیپکن اٹھانے کے لیے ڈیسیشن لیتا ہوں، جو ہم کہتے ہیں ارادہ کرتا ہوں، مجھے یہ نیپکن اٹھانا ہے. میں نے جو ارادہ کیا
وہ میرا ایکشن ہے، وہ میرا فیل ہے، وہ میری ایکٹیویٹی ہے. میرے نفس نے، میری روح نے ارادہ کیا. کیا ارادہ کیا؟ میں ارادہ کرتا ہوں مجھے نیپکن اٹھانا ہے. جب میں یہ ارادہ کرتا ہوں تو وہ ارادہ میری باڈی میں ٹرانسفر ہوتا ہے اور باڈی کے برین سے کمانڈ جاتا ہے ہاتھ کو کہ یہ نیپکن اٹھاؤ. تو پہلے ارادہ سول میں بنتا ہے، میری نفس میں، میری روح میں بنتا ہے، وہاں سے میسج جاتا ہے برین کو اور برین میسج دیتا ہے باڈی کو ایکشن کرنے کے لیے. تو میرے دو ایکشن ہوئے، ایک پہلے میں نے ارادہ کیا، دوسرا میں نے نیپکن اٹھایا. میرے دو ایکشن ہوئے. پرائمری ایکشن کیا ہوا؟ ارادہ کرنا. اب ہمیں جو نظر آتا ہے وہ یہ ایکشن ہے، نیپکن اٹھانا. اوکے لیٹس سی، آواز آ رہی ہے؟ ہاں آواز آ رہی ہے. تو پرائمری ایکشن ارادہ کرنا ہے اور سیکنڈری ایکشن جو ہے نیپکن اٹھانا. لیکن ہمیں کیا دکھ کر آتا ہے؟ صرف نیپکن اٹھانا، یہ دکھ کر آتا ہے. اور اسی کو دیکھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی انہوں نے یہ ایکشن کیا ہے. لیٹس سی اف آئی کین. ایک سلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی. تو ہم کہیں گے ہو تو یہ صاحب نے نیپکن اٹھایا. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ صاحب نے ارادہ کیا اور نیپکن اٹھایا. ہم صرف یہ والے ایکشن کو دیکھ سکتے ہیں، اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے نیپکن اٹھایا. یہ بات کلیئر ہو گئی یہاں تک. اب آتے ہیں اس سے تھوڑا ایڈوانس ایگزامپل جو ایک بار ہم کر چکے ہیں، لیکن ہم واپس اس ایگزامپل کو ٹرائی کرتے ہیں. واٹ از دا سیکنڈ ایگزامپل جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ سیکنڈ ایگزامپل ہمارا یہ ہے جو ہم ایک بار ٹرائی کر چکے ہیں. اپنے ذہن میں ایک انسان کو بنائیے. اپنے ذہن میں ایک انسان کو بنائیے. آپ کوئی بھی چیز بنا سکتے ہیں، حیوان کو بنائیے، ہارس، بٹرفلائی، ایگل، لیکن انسان بنائیے سو دیٹ ہم جلدی ریلیٹ کر پائے. اپنے ذہن میں ایک انسان کو بنائیے. بنا لیا، بنا پائے، بن گیا. اگر بن گیا تو تھوڑا ہاتھ اوپر کریے، مجھے پتا چلے کہ آپ کے ذہن میں انسان بن گیا. ایک انسان کو امیجن کریے، فوراً وہ بن گیا. اب آپ نے اس انسان کو خلق کیا، کریٹ کیا، وجود دیا ہے. وہ پہلے تھا؟ نہیں تھا. آپ نے اس کو وجود دیا ہے. تو اسے ریسیو کرنے کے لیے پہلے ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ وہ نہیں تھا، لیکن جیسے آپ نے ارادہ کیا کہ ہو جا، ہو گیا. سمجھ رہے ہیں کیوں خداوند متعال کہتا ہے کہ جب میں ارادہ کرتا ہوں کن فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. بالکل ویسے ہی جیسے میں ارادہ کرتا ہوں ہو جا تو ہو گیا. انسان بن گیا یا نہیں بنا؟ اب اس انسان کو ایک سٹی میں رکھ دیجئے، مڈغاسکر جیسے سٹی میں. آ گیا انسان سٹی میں. اس سٹی میں آپ اتنے سارے بلڈنگز بنا دیجئے، بن گئے. وہاں پر کارز رکھ دیجئے، ہو گیا. وہاں پر ٹریز لگا دیجئے، ہو گیا. وہاں پر فلائٹ سروسز پرووائڈ کر کے ایک اور بڑا سٹی آپ بنا لیجئے، جیسے انڈیا ہے یا گلف ریجن ہے، پورا مڈل ایسٹ ریجن. بن گئے ملٹیپل کنٹریز. بہت سارے کنٹریز جمع کر کے ایک دنیا بنا لیجئے. بن گئی آپ کے ذہن میں دنیا. اس دنیا میں پانی بھی ہے، پتھر بھی ہے، پہاڑ بھی ہے، جانور بھی ہے. بن گئی یہ دنیا. اب اس دنیا کو ایک سولار سسٹم میں رکھ دیجئے جس میں ایک سن ہے اور بہت سارے پلانٹس ہیں. بن گیا آپ کے ذہن میں سولار سسٹم. اس سولار سسٹم کو ایک گیلیکسی میں رکھ دیجئے جس میں ہنڈریڈز آف سولار سسٹمز ہیں، تھاؤزنڈز آف سولار سسٹمز ہیں. بن گیا. بن گیا. اور ایک ایسی چیز امیجن کریے جس میں ملینز آف گیلیکسیز ہے. بن گیا. تھک گئے؟ ملینز آف گیلیکسیز بنایا آپ نے، نہیں تھکے؟ اب سمجھے آپ کہ جب ہم کہتے ہیں خدا کن فیکون کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے. اب یہ سارا وائپ آؤٹ کر دیجئے، پورا بلیک بورڈ کلین گیا سب کچھ. کتنی دیر لگی سب ختم کرنے کے لیے؟ فریکشن آف سیکنڈ. واپس سے سب کو کریٹ کریے، کتنی دیر لگی؟ فریکشن آف سیکنڈ. یہ خدا ہے کہ خدا کہتا ہے جب میں کہتا ہوں ہو جا تو ہو جاتا ہے. چاہے چینٹی بنانا ہو، اینٹ کریٹ کرنا ہو، یا پورا یونیورس
اتنا ہی ایفرٹ ہے. صرف جب میں کہتا ہوں ہو جا تو ہو جاتا. اب آئیے دوسرے ریلیجن کیا کہتے ہیں؟ کہتے خدا نے 6 دن تک سب کچھ بنایا اینڈ 7ویں دن وہ بیٹھ کے ریسٹ کر رہا تھا. ریشنلی صحیح نہیں ہے, لاجیکلی صحیح نہیں ہے. اس لیے آپ سمجھ رہے ہیں کیوں اسلام دوسرے ریلیجن سے بہتر ہے؟ کیونکہ دوسرے ریلیجن ریشنلی نہیں سوچ پائے. اسلام آ کر صحیح طریقے سے سوچ پایا ہے کہ خدا جب کہتا ہے میں خالق ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہے اس سے پوری کائنات بنا سکتا ہوں. آئی کین کریٹ فرام نتھنگ, جو خدا کہتا ہے تو میں پوری کائنات بنا سکتا ہوں, اور یہ پوری کائنات بنانے کے لیے مجھے صرف ارادہ کرنا پڑتا ہے کہ ہو جا, ہو گیا سب کچھ. ٹھیک ہے, تو وجود دیتے سمے, دیتے وقت کوئی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے, صرف خدا کے ارادے کی ضرورت. جب خدا ارادہ کرتا ہے ہو جا تو فوراً خلق ہو جاتی ہے, چاہے پھر وہ کائنات ہو, دنیا ہو, پہاڑ ہو, زمین ہو, پانی ہو, آسمان ہو, خدا کا ارادہ کافی ہے. اب یہاں سے جو امپورٹنٹ بات ہماری اور ڈسکشن شروع ہوتا ہے وہ یہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا ارادہ کرتا ہے تو ہم وجود میں آ جاتے ہیں. آپ کو کتنی دیر لگی ایک پورے یونیورس کو وائپ آؤٹ کرنے میں؟ فریکشن آف سیکنڈ. اسی لیے امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں صحیفہ سجادیہ میں کہ خدایا مجھ پر سے اپنی توجہ ایک لہجے کے لیے بھی مت ہٹانا ورنہ میں نابود ہو جاؤں گا. ابھی آپ کی توجہ ہٹ گئی, اگر میں آپ سے کہوں یہ گلاس دیکھیے اور یہ گلاس کو اپنے ذہن میں پنک کلر سے امیجن کریے, سب کر پائے؟ یونیورس کیا ہوا؟ وہ جو آپ کے دماغ میں تھا گیا. یعنی جیسے توجہ ہٹی پورا یونیورس وائپ آؤٹ. تو اسی لیے امام سجاد کہتے ہیں خدایا, مولایا, پروردگارا, اے معبود, سیدی, مولائی, ایک لہجے کے لیے بھی اپنی توجہ مجھ سے نہیں ہٹانا ورنہ میں ختم, میرا وجود کچھ بھی نہیں ہے. خدا کے سامنے میرا وجود کچھ بھی نہیں ہے. ہماری نظر میں جو چینٹی ہوتی ہے اینٹ, اس کا وجود ہماری نظر میں کتنا امپورٹنس رکھتا ہے, خدا کی نظر میں ہمارا وجود اتنا ہی چھوٹا, منسکیول ہے. یہاں تک بات سمجھ آئی؟ اب بتائیے کس بات کا تکبر, کس بات کا عجب؟ میں فلانی ہوں, فلان میری جان پہچان میں ہے, اتنے $1,000,000 میرے پاس ہے, فلان کمپنی میرے پاس ہے, انٹرنیشنل میرے ریلیشن شپس. کس بات کا تکبر؟ خدا کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہے گا ختم تو ختم, ایک چھوٹے ارادے کی ضرورت ہے. تو انسان کو خدا یہی کہہ رہا ہے, اے انسان میں نے تجھے خلق کیا ہے اور تو مجھ پر ڈیپینڈنٹ ہے. کتنا ڈیپینڈنٹ ہے؟ آئیے وہ سب سے پہلے انسان جو ہم نے بنایا, اب مجھے آپ بتائیے آپ نے جو پہلا انسان اپنے ذہن میں بنایا کیا وہ کھڑا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے؟ جب امیجن کیا تھا تب کھڑا ہوا تھا, ہے یا نہیں؟ ابھی بھی کھڑا ہوا ہے. یعنی آپ کے ارادے کا محتاج ہے کہ اگر آپ بولیں گے بیٹھ جا تو بیٹھے گا, آپ کہیں گے لیٹ جا تو لیٹ جائے گا, ورنہ ویسا ہی کھڑا رہے گا. انسان بھی خدا کے سامنے محتاج ہے, خود وجود کے لیے, خود عمل کے لیے, خود علم کے لیے, خود حکمت کے لیے, خود یہ قدرت کے لیے, کام کرنے کے لیے, بات کرنے کے لیے, ہر چیز کے لیے انسان خدا پر ڈیپینڈنٹ ہے. اسی لیے انسان کو کہا گیا ہے عبداللہ, خدا کا غلام, خدا کا بندہ. یعنی وہ جو خدا پہ ڈیپینڈنٹ ہے, یعنی وہ کہ جس کی مرضی کے اوپر خدا کی مرضی چلتی, کہ اگر وہ چاہے تو میں ہوں, وہ چاہے تو میں نہیں ہوں, وہ چاہے تو میری صحت ہے, وہ نہ چاہے تو میری صحت نہیں ہے, وہ چاہے تو میرا رزق ہے, وہ نہ چاہے تو میرا رزق نہیں ہے. یہ بات اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو پھر ہمارے بیہیویئر میں چینج آ جائے گا.
ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ میں کچھ ہوں، اسی لیے ہمارا بیہیویئر ویسا ہوتا ہے. میں کمپنی کا سی ای او ہوں تو ہمارے چلنے کا سٹائل الگ ہوتا ہے، ہاتھ ملانے کا سٹائل الگ ہوتا ہے، بات کرنے کا سٹائل الگ ہوتا ہے، واچ پہننے کا سٹائل الگ ہوتا ہے. لیکن جب یہ ہم سمجھ جائیں کہ میں خدا کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، تو پھر یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ میں ہر چیز کے لیے خدا کے سامنے عاجز ہوں. حتی صبح آنکھ کھول کے اٹھنے کے لیے میں خدا کے سامنے عاجز ہوں. وہ نہیں چاہے گا تو میں نہیں اٹھ سکتا. میں زندہ رہ سکتا ہوں لیکن اٹھ نہیں سکتا. یعنی میرا وجود اس کے ارادے کا محتاج ہے. ہر لمحہ اس کی اجازت نہ ہو تو میں کچھ نہیں کر سکتا. ہر لمحہ میں اس کا محتاج ہوں، میں ڈیپینڈنٹ ہوں اس پر. اسی لیے اہل البیت علیہ السلام ہم سے کہتے ہیں تواضع ہونا چاہیے، خضوع اور خشوع ہونا چاہیے، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں ہیوملٹی، ہمبلنس. تمہارے اندر ہمبلنس ہونا چاہیے. تکبر صرف خدا کا حق ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہے اور ہم اس کے ایکشن ہے. جیسا میں نے یہ انسان بنایا وہ میرا ایکشن تھا، میں نے ارادہ کیا انسان بن گیا. تو ہم صرف اس کے مائنیوٹ ایکشن ہے. وہ کاؤنٹر ایکشن کرے گا سب کچھ ختم. تو کس کے ہاتھ میں سب کنٹرول ہے؟ خدا کے ہاتھ. تو تکبر اور عجب اس کا حق ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. کبر سے آتا ہے کبریا. اکبر تکبر بھی کبر سے آتا ہے. تکبر، اکبر، کبریا یہ خدا کا حق ہے، انسان کا حق نہیں ہے. اگر ہم یہ نہیں سمجھ پائے کہ میرا اور خدا کا ریلیشن شپ کیا ہے تو ہم یہ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ میرا اس دنیا میں کیا رول ہے، میرا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے. یہ بات ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ اگر ہم مانتے ہیں ایک خدا ہے تو ہمارے بیہیویئر میں کیا چینج آنا چاہیے. اب آئیے کیوں پریکٹیکل ایگزامپل کیا نا ہم نے، تو دوسرا اور ایک پریکٹیکل ایگزامپل کرتے. کیوں ایک مخلوق کے دو خدا نہیں ہو سکتے، یا مور دین ون خدا نہیں ہو سکتے؟ کر لے پریکٹس. چلیے سب مل کر ایک انسان بناتے ہیں. ابھی سب نے ایک ایک انسان اپنے ذہن میں بنایا تھا. اب سب لیٹ سے فرنٹ رو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لوگ مل کر ایک انسان بناتے. ایک ہی بننا ہے، 10 نہیں چاہیے، ایک چاہیے. 10 لوگ مل کر ایک انسان بناتے. چلے 1 2 3 اسٹارٹ. سب سے پہلا کوشچن کس کے دماغ میں بنائیں گے؟ آپ کہیں گے چلو شیخ علی ہمانی کے دماغ میں بنائیں گے. چلو مل کر بناتے ہیں. مان لیجئے بن گیا. آپ اسے رزق دیجئے، آپ اسے زندگی دیجئے، آپ اسے محبت دیجئے، آپ اسے علم دیجئے. دے سکتے؟ نہیں دے سکتے. اسی لیے جو یہ مانتے ہیں گریک مائتھولوجی میں کہ پیار کا خدا الگ، نالج کا خدا الگ، محبت کا خدا الگ، پاور کا خدا الگ، یہ پوائنٹ لیس ہے. کیونکہ جو مخلوق ہے وہی اس کا خدا ہے، وہی اس کو سب کچھ دے سکتا ہے اور لے سکتا ہے. جو اس سسٹم کے باہر ہے وہ اس پر کوئی اثر نہیں کر سکتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرا جو انسان بیمار ہو گیا ہے اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. آپ شفا کے خدا ہے لیکن آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا کنٹرول ہی نہیں ہے اس پر. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے اسلام اتنا لاجیکل ہے، اتنا ریشنل ہے، اتنا پریکٹیکل ہے. کہا کہ بھئی تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ 2 خدا 3 خدا، کریٹ کرنے والا الگ، مینج کرنے والا الگ، ڈسٹروائے کرنے والا الگ. چلو مان لو آپ ڈسٹروائے کریے جو میں نے بنا دیا. میرے ذہن میں نے ایک انسان بنایا، میں نے اس کو راجا بنا دیا، وہ بادشاہ بنا ہوا ہے. آپ ڈسٹروائے کر کے دکھائیے. نہ آپ اسے مینج کر سکتے، نہ آپ اسے ڈسٹروائے کر سکتے ہیں. اسی لیے یہ کہنا کہ کریٹر ایک، مینیجر ایک، ڈسٹرائر ایک، پوائنٹ لیس ہے.
یا یہ کہنا کہ وہ خدا زندگی کا خدا ہے، یہ خدا پانی کا خدا ہے، یہ خدا سورج کا خدا ہے، پوائنٹ لیس ہے. ایک ہی خدا ہو سکتا ہے. 2 5 12 ایک ہی خدا ہو سکتا. اگر یہ بات سمجھ آئی تو آپ کو پراؤڈ ہونا چاہیے مسلمان ہونے کے لیے کہ میں بیسٹ فارم میں خدا کو سمجھا ہوں. باقی پورے ریلیجن غلطی کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے 3 خدا ہے، کوئی کہہ رہا ہے بنانے والا الگ، کوئی کہہ رہا ہے 2 خدا ہے، گڈنس ایول. ہم کو پراؤڈ ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ اکبر. کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کہیں بھی دنیا میں جاتے ہیں، ہم کو شرم آتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، چھپ چھپ کے نماز پڑھتے. کیوں؟ کوئی پوچھے گا تو کیا؟ میں ایک خدا کو ماننے والا ہوں، میرے پاس بیسٹ انڈرسٹینڈنگ ہے خدا کو لے کر. تم سب کی انڈرسٹینڈنگ غلط ہے. جو کہتا ہے خدا نہیں ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی غلط، جو کہتا ہے 2 ہے وہ بھی غلط. ایک سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اگر کلاس میں کوئی بچہ ہے جس کو میتھس بہت اچھا سمجھ میں آتا ہے تو اسے اس بات پر فخر ہونا چاہیے یا وہ چھپ چھپ کے چلنا چاہیے؟ فخر ہونا چاہیے. مسلمان ہونا یعنی یہ. اسی لیے قرآن میں خدا کہتا ہے کہ میری نظر میں اسلام ایکسپٹڈ ریلیجن ہے، باقی سب ریلیجنز ایکسپٹڈ نہیں ہے. اور پھر اس میں آگے آتے ہیں تو وہ الگ بحث ہے. پیغمبر کا آنا، اہل البیت کا آنا، جہاں پر خدا کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، وہ الگ بحث ہے، اسے بعد میں دیکھیں. فعلاً خدا، ایک سے زیادہ خدا نہیں ہو سکتا. اور میرا ریلیشن شپ خدا کے ساتھ ایسا ہے کہ ایبسلیوٹ ڈیپینڈنس، ایبسلیوٹ ڈیپینڈنس، ہر چیز کے لیے میں خدا پر ڈیپینڈنٹ ہوں. اسی لیے خداوند متعال کہتا ہے کہ بھیا آپ اپنے لنچ ٹیبل پہ کھانا کھاتے ہو، آپ کو نمک کی ضرورت پڑتی ہے، وہ نمک بھی آپ مجھ سے مانگو کیونکہ میں دینے والا ہوں. کوئی نہیں دے سکتا، کوئی بھی آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا. اگر میں نہ چاہوں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میں نہ چاہوں تو آگ حضرت ابراہیم کو نہیں جلا سکتی. میں نہ چاہوں تو پانی حضرت موسیٰ کو نہیں ڈبا سکتا. میں نہ چاہوں تو چاقو حضرت اسماعیل کو ذبح نہیں کر سکتی. تو میں چاہوں تو ہوگا، میں نہیں چاہوں تو نہیں ہوگا. اب سوچ کر بتائیے حقیقی رازق کون ہے؟ خدا. تو کسے راضی کرنا چاہیے؟ خدا. ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو پلیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سوچتے ہیں میں اسے خوش کر دوں گا تو یہ مجھے تھوڑا سا دے دے گا، میں اسے خوش کر دوں گا تو وہ مجھے پروموشن دے دے گا، اس کو خوش کر دوں گا تو بزنس مل جائے گا. بزنس آپ کو تب ملے گا جب آپ خدا کو خوش کریں. آپ کا رازق خدا ہے. انسان کے سامنے جو جھکتا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے جھکتا ہے. خدا کے سامنے جو جھکتا ہے خدا پوری دنیا کو اس کے سامنے جھکاتا ہے. تو اسی لیے سجدہ صرف خدا کا، جھکنا ہے صرف خدا کے سامنے. اہل البیت علیہ السلام صرف خدا کے سامنے جھکتے تھے، اسی لیے آج پوری دنیا اہل البیت کے سامنے جھکتی. میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام اصحاب کو شہید کیا جا رہا ہے لیکن انسان کے سامنے نہیں جھکے. خاندان کو شہید کیا جا رہا ہے، دشمن کے سامنے نہیں جھکے. نوجوان بیٹے کا لاشا دیکھا لیکن نہیں، ننھے اصغر کا لاشا دیکھا لیکن سامنے نہیں جھکے. اور جھکے تو آخری سجدہ رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، تیری رضا کے سامنے جھکتا ہو اور تیرے ارادے کے سامنے تسلیم ہوتا ہو. یعنی خدا میں جانتا ہوں جو کچھ ہو رہا ہے تیری نظر کے سامنے ہو رہا ہے اور تیری جو مرضی ہے اس میں میں تسلیم ہوتا ہوں. تو جس بات سے راضی میں بھی اس بات سے راضی.
تو یہ فرق ہے کہ اگر ہم ایک خدا کو مانتے ہیں تو ہمارے بیہیویئر میں فرق آنا چاہیے. جو یہ سوال ہے، اصلی بحث ہماری کیا تھی؟ ہم نے کس ٹاپک پہ سٹارٹ کیا کہ کیوں اسلام میں ایک خدا کو ماننا ضروری ہے اور اتنا امپورٹنس دیا گیا ہے. اسی لیے جب آپ ایک خدا کو مانتے ہو تو آپ کے بیہیویئر میں چینج نظر آنا چاہیے. اگر آپ ایک سے زیادہ خدا کو مانتے ہو وہ بھی آپ کے بیہیویئر میں دکھائی دیتا ہے، اور پھر جو دیکھنے والا ہے اسے پتا چل جاتا ہے یہ موحد ہے، یہ مشرک ہے، کیونکہ یہ ایک سے زیادہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا. اب یہاں ایک اور بات بتاتا چلوں جو کل مجلس میں نے اشارہ کیا تھا کہ کئی بار ہم جو دکھنے والے خدا ہے ان کو پلیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک تو ہمارا اصلی خدا ہے جو انفینٹ ہے، اس کو پلیز کرنا الگ بات ہے. لیکن کئی بار ہم ایسے لوگ جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ بہت بڑے پوزیشن پہ، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کئی بار ایسے خداؤں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو دکھتے بھی نہیں ہیں، جیسے کہ ہماری نفس. کئی بار ہم ہماری نفس کو ایسی تربیت کرتے ہیں کہ وہ نفس ہم پر حکومت کرتی ہے، جبکہ حق یہ ہے کہ ہم نفس پر حکومت کریں. وہ ہر چیز جو نفس چاہتی ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم انجام دیں. امام علی علیہ السلام کہتے ہیں میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں گرم گرم روغن میں یعنی تیل میں ڈوبی ہوئی چکن کھاؤں، لیکن میں نہیں کھاتا. کیوں؟ کیونکہ جب میری نفس کہتی ہے یہ کرو اور میں یہ کرنے لگتا ہوں تو پھر نفس کہتی ہے اب یہ بھی کرو، اور پھر وہ بھی کرو، اور پھر وہ بھی کرو. اور جتنا میں نفس کی بات سننا شروع کر دوں گا اتنا میں خدا کی بات کم سنوں گا اور نفس کی بات زیادہ. یعنی میں پیروئے نفس بن جاؤں گا، پیروئے خدا اور اہل البیت نہیں بنوں گا. اسی لیے وہ کہتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں کوئی چیز کھاؤں تو میں اس دن وہ چیز نہیں کھاتا، میں 3 دن بعد وہ چیز کھاتا. یعنی آج اگر میرا دل کہہ رہا ہے چلو چکن بروشے، نو آج نہیں کھائے گا. 1 دن 2 دن 3 دن نفس کو تڑپانا آنا چاہیے، نفس کو صبر کرنا سکھانا آنا. نفس صبر کر، کیوں؟ میرا دل چاہ رہا ہے، میرا حکم چلے گا تیرا نہیں. میرا یعنی عقل کا حکم چلے گا. میں تجھے اگر چھوٹ دوں گا تو تو میرے سر پر چڑھ کر بیٹھے گی. اس لیے نفس میرے کنٹرول میں رہنا چاہیے. آج نہیں کھاؤں گا، کب کھائیں گے؟ کل نہیں بتاؤں گا، کسی ایک دن کھاؤں گا. امام خمینی کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ تربوز کھا رہے تھے، واٹر میلن، بہت میٹھا تھا تو انہیں اچھا لگنے لگا، دل چاہ رہا تھا اور زیادہ کھائے، تو کہا نمک لے کر آؤ. اس میں نمک ڈالا بہت سارا، پھر کھانے لگے. لوگوں نے بولا حاجی آقا اتنا اچھا واٹر میلن، اس کو آپ نے نمک ڈال کے کیوں خراب کر دیا؟ کہا میری نفس لذت اٹھانا شروع کر دیا تھا، میری نفس نے اس واٹر میلن سے لذت اٹھانا شروع کر دیا تھا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری نفس خدا کی عبادت کے علاوہ کسی اور چیز سے لذت اٹھائے. نماز میں ہمیں مزہ آتا ہے، چکن بروشے کھاتے وقت او واہ امیزنگ، ارے ادھر کا تو بیسٹ ہے، کیا بناتا ہے یہ. لیکن 2 رکعت نماز پڑھے بعد کبھی بولے واہ کیا نماز تھی، دل خوش ہو گیا، خدا سے کنیکشن بن گیا. کباب کھا کے، گوشت کھا کے، کھانا کھا کے، ٹرپ پہ جا کر، لیکن عبادت کے بعد اس سے پتا چلتا ہے کہ کون سی نفس ہم پر حاوی، نفس امارہ یا نفس مطمئن. اگر خدا نہیں سمجھ آیا تو نفس امارہ کو ہم خدا بنا بیٹھتے ہیں. اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام کیوں کہتا ہے ایک خدا، قل هو اللہ احد، اور کہتا ہے اس کو تم مانو گے. پھر ایک اور بات خدا بند متعال کہتا ہے
کہتا ہے کہ میں تمہاری شہرگ سے زیادہ تم سے نزدیک ہوں. یعنی یہ کہ تم میری مخلوق ہو، میں نے تمہیں بنایا، تم جو سوچتے ہو وہ تمہارے ذہن میں آنے سے پہلے مجھے پتا ہے، میں تم سے اتنا نزدیک ہوں. یعنی سمجھ رہے، سب کانشیس مائنڈ میں تھاٹ کریٹ ہوگا اس سے پہلے خدا کو پتا ہے کہ کیا تھاٹ کریٹ ہونے والا ہے. پھر وہ سب کانشیس مائنڈ میں کریٹ ہوتا ہے، پھر کانشیس مائنڈ میں آتا ہے، پھر ہم اس کو سوچتے ہیں، اینالائز کرتے ہیں، پھر بیسڈ آن دیٹ ڈیسیشن لیتے ہیں. مجھے پیاس لگی ہے، پانی پینا ہے. تو خدا کہتا ہے میں تم سے اتنا نزدیک ہوں کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہے کہ تمہارے دل میں جو راز چھپے ہوئے ہیں وہ میں جانتا ہوں. جو کوئی نہیں جانتا وہ میں جانتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہم پر آل انکمپاسنگ ہے، ہمارے اوپر پورا کنٹرول ہے اس کا. بالکل ویسے جیسے ہم نے اس مخلوق کو بنایا تھا. آج ہم نے اس کے اطراف دنیا بنائی، یونیورس بنایا. کل ہم نے کیا کیا تھا؟ بیمار کیا، شفا دیا، پیسے دیے، پیسے واپس لے لیے، اولاد دی، اولاد کو مار دیا، بچے پیدا ہوئے، مر گیا، واپس زندہ ہوا. یہ سب کیا یا نہیں کیا؟ یعنی میرا ایبسلیوٹ کنٹرول ہے. ویسے خدا کا ہم پر ایبسلیوٹ کنٹرول ہے. اس لیے کہتا میں تم سے شہرک سے زیادہ نزدیک ہوں، تمہیں جو چاہیے مجھ سے مانگے. جان لو کہ تم مجھ پر ڈیپینڈنٹ ہو. جب ہم یہ بات سمجھ جاتے ہیں، اسی لیے امام علی علیہ السلام کی مناجات جو ہے وہ پڑھیں گے آپ تو دیکھیں، انا الفقیر وانت الغنی. یعنی میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور تو غنی ہے، تیرے پاس سب کچھ ہے، اور میں پوری طرح تجھ پر ڈیپینڈنٹ ہوں. میں تو پوری طرح تجھ پر نربھر ہوں. تو کہے گا تو ہوگا، تو نہیں کہے گا تو نہیں ہوگا. تو یہ ہے خدا ہمارا. ہمارا خدا وہ نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں سمجھ جائیے بنا نام لیے، کیونکہ بالآخر یوٹیوب وغیرہ پہ جائے گا. ہمارا خدا وہ نہیں ہے کہ غصہ آئے گا تو ڈانس شروع کرے گا. ہاں، وہ ہمارا خدا وہ نہیں ہے جو سو گیا تو سو گیا، پھر اس کو جا کے اٹھانا پڑتا ہے. بھائی سورج نہیں نکلا، لیٹ ہو گیا، بولو سورج کو نکلنے کے لیے. وہ ہمارا خدا نہیں ہے. ہمارا خدا آل انکمپاسنگ، انفینٹ، آل پاورفل، وہ جس کے آگے اور کوئی ہستی کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا. ایسے خدا کو ہم مانتے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ہم اس انڈرسٹینڈنگ پہ پہنچے ہیں کہ یہ خدا کیسا خدا ہے. میں اس لیے اتنا ایمفسائز کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہمارا خدا اتنا بہترین خدا ہے کہ امام علی علیہ السلام کا قول ہے، کہتے خدا یا تو ویسا خدا ہے جیسا میں چاہتا تھا، اس سے بہتر اصلا امیجن نہیں ہو سکتا. تو وہ خدا ہے، اب تو مجھے ویسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کون سے خدا کی بات کر رہے ہیں. وہ جو ہم نے سوچ رکھا ہے بہت ہی ویک خدا، وہ نہیں ہے. یہ ہالی ووڈ موویز وغیرہ میں آپ کو دکھاتا ہے وہ، اور ہمارے بچوں کے ذہن پہ اس کا ایفیکٹ بھی ہو رہا ہے. بولے خدا بولتا ہے یہ کرو، میں نہیں کروں گا، دیکھ لیں گے خدا کیا کرے گا. پھر وہ بولتا ہے خدا تجھ میں دم ہے تو دکھا مجھے. اور ہم لوگ بھی سوچتے ہیں ہاں یار خدا وہاں اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں سے 7ویں آسمان سے نیچے آئے زمین پر، میرے کو پکڑے، میرے کو بولے یہ کر نے وہ کر. کہاں ہوگا وہ، چھوڑ، تب تک میری زندگی ختم ہو جائے. خدا یہ نہیں ہے. خدا یہ ہے جو آج ہم نے ڈسکس کیا. اسی لیے خدا اور اہل البیت کیوں کانپتے تھے؟ خدا کا ذکر آتا تھا، نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تھے تو رنگ ان کا اڑ جاتا تھا، کیونکہ وہ اس انفینٹی اور اس قدرت کو کنیکٹ کر پاتے تھے. اتنی پاور، اتنی قدرت، اتنا علم، اتنا وزڈم، اتنی حیات، اس کے سامنے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو میں کیسے خدا کے بارے میں کوئی غلط بات اور ناسزا اور نامناسب بات کہہ دوں؟ دیکھیں میں یہ لائیو دیکھ چکا ہوں، اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں. ہمارے اوپر جب بھی مصیبت آتی ہے فوراً ہم خدا سے کہتے ہیں ہمارے گھر پہ رہی مصیبت کیوں، میرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے. ہمارے محلے میں
ایک شخص تھا, اس کے نزدیکی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا, دفنا دیا, اس کی مجلس کر لی, اور ایک ہفتہ نہیں گزرا اور ایک شخص کا انتقال ہو گیا. تو اب وہ دفن کرنے جب لے گئے تو وہ دہاڑے مار کر رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے ملک الموت کو کیا صرف ہمارا ہی گھر دکھتا ہے, دوسروں کا گھر نہیں دکھتا, اور خدا کیا صرف ہمارے گھر پر ہی مصیبتیں اتارنا چاہتا ہے. یعنی یہ کہ اس شخص کو نہیں سمجھ آیا کہ خدا اپنی حکمت سے جو کام انجام دے رہا ہے اس میں کیا حکمت چھپی ہوئی ہے, نہیں سمجھ آیا اس کو. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سمجھیں کہ حکمت کیا ہوتی ہے. میں ایک بہت ہی لائیو مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. میں بزنس چالو کرنا چاہتا ہوں, میں نے ایک بزنس چالو کیا, $10,000 بھی لگا دیے, بزنس اچھا نہیں چل رہا, تو میں دعائے توسل پڑھتا ہوں اور توسل کرتا ہوں, یا مولا, یا امام علی, یا امام حسین, یا بی بی فاطمہ, یا امام زمانہ, میری مدد فرما, اس بزنس میں مجھے کامیابی عطا فرما, جو میرے لیے خیر ہے وہ انجام دے. ایک ہفتہ بعد بزنس ٹھپ, پورا بزنس بند ہو گیا. 10,000 لگائے تھے, $2,000 کا لاس ہو گیا, $8,000 میرے پاس واپس آ گئے. بتائیے ہم لوگ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہیں گے تھینک یو امام زمانہ؟ کیوں بولیں گے کیا کتنے ہر روز دعائے توسل پڑھا میں نے, 40 دن تک دعائے توسل پڑھا, اس کے بعد بھی بزنس ٹھپ ہو گیا. کیا امام کو امام کچھ ہیلپ نہیں کرتے, حسن مانگنے کا اس میں. آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میں نے میرے امام سے دعا کی ہے کہ میرے لیے خیر عطا کرے, حلال رزق عطا کرے. ممکن ہے کہ یہ بزنس آگے بڑھتا اور تمہارے حق میں حرام رزق آ جاتا, تو امام نے راستہ ہی بند کر دیا, کہا کہ میں نہیں چاہتا تیرے پیٹ میں حرام رزق جا, یہ بزنس بند, دوسری طرف سے راستہ کھولو. ہم کو یقین ہونا چاہیے اپنے خدا پر اور امام پر, اہل البیت پر, کہ میری زندگی میں جو ہو رہا ہے اگر میں نے اس کا اختیار میرے امام کو دیا ہے کہ امام میری زندگی میں آپ خیر عطا کریے, میری دنیا اور آخرت میں خیر ہونا چاہیے, تو پھر چاہے جاب چلی جائے, بزنس بند ہو جائے, دکان جل جائے, اس میں آپ کے لیے خیر ہے. یہ یقین ہونا چاہیے. یہ ہے ماجرا. اسی لیے جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا, کیسا تمہارے خدا نے تم کو ٹریٹ کیا میدان کربلا میں, تو بی بی زینب نے کیا کہا, ما رأیت الا جمیلا, میں نے صرف بیوٹی دیکھی ہے, یعنی مجھے یقین ہے کہ میرے خدا نے میرے ساتھ خیر انجام دیا ہے, صرف بیوٹیفل. اور یہی میرے لیے بہترین تھا, یہی ہماری پوری امت کے لیے بہترین آپشن تھا, اس سے بیٹر آپشن نہیں ہو سکتا. یہ یقین ہونا چاہیے. لیکن جیسے ہی ہمارے اوپر تھوڑی مصیبت آتی ہے فوراً ہم خدا پر, اہل البیت پر, زمانے کے امام پر سوال اٹھانا شروع کرتے. کیوں بھائی کیوں؟ یعنی ہم نے ہمارے خدا کو نہیں سمجھا, ہم نے ہمارے امام کو نہیں سمجھا. جس امام کو آپ نہیں سمجھ پائے اس امام کا مقصد کیسے پورا کریں گے؟ امام حسین کے ساتھ بھی تو مشکل یہی تھی کہ لوگ امام حسین کو نہیں سمجھ پائے. کیونکہ نہیں سمجھ پائے تو مقصد بھی پورا نہیں کر پائے. تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ دین میں آپ یہ جو ہستیاں ہیں انہیں صحیح سے سمجھیں. جب صحیح سے سمجھیں گے تو پھر ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں گے, فالو کرنے کی کوشش کریں گے. ہم نے ہر کسی کو ایک پرٹیکولر ٹائٹل دے دیا ہے اور دیٹس اٹ, اس کے علاوہ ہم ان کو دیکھتے ہیں. امام علی شجاعت, امام حسین میدان کربلا, چوتھے امام بیمار کربلا. پوری زندگی ہم سمجھتے ہیں وہ صرف بیمار پڑے ہوئے تھے نا, کئی ایسے کام کیے انہوں نے, آپ صرف لسٹ دیکھیں گے سن کر پریشان ہو جائیں. ساتویں امام زندان میں تھے, وہ زندان میں بیٹھ کر ہزاروں وکیلوں کا نیٹ ورک انہوں نے بنایا تھا, پورے امت مسلمہ سے
ہومز کلیکٹ ہوتا تھا اور یوز ہو کر خرچ ہوتا تھا، اور وہی زندان سے بیٹھ کے وہ پورا سسٹم چلا رہے تھے. لیکن تھوڑا سا انفارمیشن ہمارے پاس جو ہے اس حساب سے ہم نے کیٹیگرائز کر دیا اور وہی حساب سے ہم ان کو پرسیو کرتے ہیں. وآخر الدعوانا وصلی اللہ علی سیدنا محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سیشن ختم ہو چکا ہے. اگر آپ میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو جا سکتے ہیں. آپ کا سوال ہے تو آپ سوال پوچھ لیجئے، میں جواب دیتا ہوں. کریکٹ. پورا کا پورا کاز اینڈ افیکٹ ہے. اس میں سے کئی کریکٹ. تو اس نے اگر گناہ کیا ہے تو یہ خدا کا لطف ہے کہ آپ کو دنیا میں مصیبت دے کر آپ کا اکاؤنٹ کلیئر کر رہا ہے. یہ بھی بلیسنگ ہے، نعمت ہے خدا کی طرف سے کہ تم نے گناہ کیا ہے نا، دنیا میں ہی تمہارا حساب کلین. کیوں؟ وہاں آؤ گے نا تو آگ سے تمہیں کلین کیا جائے گا. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے کہ اصلی جو ہدف ہے وہ بھول جاتے ہیں. انشاءاللہ پھر کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی بالکل یہی 7:20 کو. انشاءاللہ ٹاپک کنٹینیو کریں گے. کل موسٹلی لاسٹ سیشن رہے گا تو انشاءاللہ